عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ترنم ریاض کے حوالے سے پڑھنے والے ہیں۔ تو بچوں، ترنم ریاض کون ہیں؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک افسانہ ہے، بہت ہی مشہور افسانہ ہے، مرغ بازی۔ کیا ہے؟ مرغ بازی۔ تو اصل میں یہ مرغ بازی کیا ہے، کس نے لکھا ہے؟ یہ مرغ بازی ایک افسانہ ہے جو امین کامل کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ کون سا افسانہ؟ انہوں نے کشمیری میں ایک افسانہ لکھا تھا، ککر جنگ۔ کیا لکھا تھا؟ ککر جنگ۔ ککر کشمیری میں مرغے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ککر جنگ جو ان کا افسانہ تھا کشمیری میں، اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ کہ اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے؟ ترنم ریاض نے۔ کس نام سے؟ مرغ بازی کے نام سے۔ آیا سمجھ میں؟ کہ امین کامل کا لکھا ہوا کشمیری افسانہ تھا ککر جنگ، اس کا اردو میں ترجمہ کیا کس نے؟ ترنم ریاض نے، مرغ بازی کے نام سے، جو بہت ہی مقبول ترین افسانہ ہے اردو ادب میں جس وقت جو پڑھا جا رہا ہے، مرغ بازی۔ تو اس کے حوالے سے ہم جانکاری حاصل کریں گے، مرغ بازی ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم ترنم ریاض کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کر لیں۔ بچوں، پچھلی کلاس میں پچھلا لیکچر جو ہے وہ امین کامل پہ تھا، آپ وہ پورا لیکچر سن سکتے ہیں امین کامل کے حوالے سے جو کشمیری افسانہ نگار تھے۔ اب ہم آج پڑھیں گے ترنم ریاض کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے پڑھنا مرغ بازی ہے، تو مرغ بازی کے اصل لکھنے والے جو ہیں وہ ہیں امین کامل، کشمیری ککر جنگ لکھا تھا، اور ککر جنگ کو اردو میں ترجمہ کیا مرغ بازی کے نام سے ترنم ریاض نے۔ تو اس لیے آج ہم ترنم ریاض کے حوالے سے پہلے جانکاری حاصل کریں گے، تو پھر ہم پڑھیں گے مرغ بازی۔ تو بچوں، ترنم ریاض کون ہیں؟ دیکھیے، ترنم ریاض بچوں یہ صرف ایک افسانہ نگار ہی نہیں ہیں یا ترجمہ کرنے والی نہیں ہیں، یہ کیا، ان کو ہم آپ یوں جان سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی فکشن نگار ہے۔ فکشن نگار سے مراد ہے کہ ناول بھی، فکشن میں تینوں چیزیں آتی ہیں، داستان، ناول اور افسانہ۔ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں، اور یہ شاعرہ بھی ہیں اور ترجمہ نگار بھی ہیں۔ تو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے۔ تو بچوں، یہ جو ترنم ریاض ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے ان پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ 2021 ہی میں کووڈ کے چلتے، یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی موت ہو چکی ہے، یعنی 1960 عیسوی یہاں لکھی ہوئی ہے، کہیں ان کی پیدائش کا جو سن ہے وہ 1960 لکھا ہے، کہیں 64 لکھا ہے۔ تو ان کی وفات 2021 میں کووڈ کی وجہ سے، یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے ہو چکی ہے۔ تو یہ سری نگر کی رہنے والی تھیں، جو بہت بڑی ممتاز افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، ترجمہ نگار ہیں اور شاعرہ بھی ہیں۔ ان کے حوالے سے آپ اور مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ شاعرہ ممتاز، نہایت ہی ممتاز اور ایک اعلیٰ درجہ کی شاعرہ ڈاکٹر ترنم ریاض آپ نے دیکھی بھی ہوں گی اور ان کو سنا بھی ہوگا۔ ان کے حوالے سے آج ہم پڑھنے والے ہیں، تو آپ لوگ توجہ فرمائیں گے، پورا لیکچر آخر تک دیکھیے، جہاں سے سمجھ نہیں آیا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، غور فرمائیں۔ ترنم ریاض۔ ترنم ریاض بحیثیت ترجمہ نگار، ہم ان کو آج ترجمہ نگار کے طور پر پڑھیں گے، یعنی باقی ان کے جو افسانہ کے حوالے سے یا اور اگر دیکھا جائے ناول کے حوالے سے، شاعرہ کے حوالے سے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم ان کو ترجمہ نگار کی حیثیت سے جانیں گے کہ یہ ترجمہ کیسا کرتی تھیں۔ ٹھیک ہے بچوں؟ مرغ بازی امین کامل کے کشمیری افسانہ ککر جنگ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہاں پر کیا بتایا آپ کو؟ مرغ بازی، جو ہم پڑھیں گے اگلے لیکچر میں۔ مرغ بازی ایک افسانہ ہے، امین کامل کا لکھا ہوا ہے، اور یہ کشمیری افسانہ ککر جنگ کا اردو ترجمہ ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ مرغ بازی کس کا ترجمہ ہے؟ جو کشمیری افسانہ ہے ککر جنگ، اس کا ترجمہ ہے، اور ککر جنگ کے لکھنے والے کون ہیں؟ امین کامل۔ اور یہ ترجمہ ککر جنگ سے اردو، یعنی کشمیری سے اردو میں مرغ بازی کے نام سے کس نے کیا ہے؟ ترنم ریاض نے۔ شاباش۔ آگے دیکھیے، یہ ترجمہ ترنم ریاض یعنی سری نگر جو پیدا ہوئی ہے 1963 میں، اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ان کی ولادت کے حوالے سے ابھی کچھ پختہ ثبوت حاصل نہیں ہے۔ تو 1963 عیسوی لکھی ہے اور ایک جگہ 1960 لکھا ہے، تو یہ پیدا ہوتی ہیں۔ آپ ناول نگار، افسانہ نگار، شاعرہ اور ترجمہ نگار، آپ یہاں خود لکھیں گے، اور ترجمہ نگار بھی ہیں۔
یعنی وہ ناول بھی لکھتی ہیں، افسانے بھی لکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ ترجمے بھی کرتی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، یعنی شعر و شاعری بھی کرتی ہیں۔ ایک ہونہار تخلیق کار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترجمہ کار بھی ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہونہار یعنی بہت ہی ہنرمند تخلیق کار جو تخلیق کرتے ہیں، ادب کا بہت بڑے بڑے افسانے، ناول، مقبول ترین افسانے اور ناول لکھتی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، اور وہیں وہ کیا ہیں، ایک کامیاب ترجمہ کار بھی ہیں، یعنی ترجمہ کرنے والی بھی ہیں۔ ترجمہ سے کیا مراد ہے؟ کسی اور زبان میں کسی نے کچھ لکھا ہے، آپ اس کو کسی دوسری زبان میں منتقل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی کئی کتابیں چھپ چکی ہیں، چھپنے سے مراد کیا ہے، پرنٹ ہو چکی ہیں، جن میں یہ تنگ زمیں، آپ نے بچوں ترنم ریاض کی کتابوں کے نام یاد رکھنے ہیں، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یہ تنگ زمیں، یم بزل یہ افسانہ ہے ان کا، مورتی ناول ہے، فریب خطائے گل یہ کیا ہے، ناول ہے، برف آشنا پرندے یہ بھی کیا ہے، ناول ہے، پرانی کتابوں کی خوشبو یہ کیا، اچھا یہ ان کی کتاب ہے، پرانی کتابوں کی خوشبو، چشم قدم صحرا ہماری آنکھ میں شعری مجموعے، یعنی یہاں سے آگے جو ہیں یہ ان کے شعری مجموعے ہیں۔ کون سے؟ پرانی کتابوں کی خوشبو، چشم قدم، صحرا ہماری آنکھ میں، یہ کیا ہیں، شعری مجموعے ہیں۔ تو شعری مجموعوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن میں شعر و شاعری، غزلیں، نظمیں وغیرہ جمع کی گئی ہوں، وہ کتابیں ہیں۔ یاد رہے گا بچوں، یہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ ساتھ ساتھ میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترنم ریاض جو ہیں وہ بہت بڑی ناول نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ترجمہ نگار ہیں اور شاعرہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ تو ان کی بہت ساری کتابیں چھپ چکی ہیں، تو جن میں سے یہ تنگ زمیں، یم بزل یہ کیا ہے، افسانہ ہے، مورتی ناول ہے، فریب خطائے گل ناول ہے، برف آشنا پرندے ناول ہیں۔ ناول اور افسانے دیکھیں، اور آگے دیکھیے پرانی کتابوں کی خوشبو، چشم قدم، صحرا ہماری آنکھ میں، یہ کیا ہے، ان کے شعری مجموعے ہیں وغیرہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کے اہم ترین جو مجموعے ہیں۔ اردو زبان و ادب کی خدمت کے سلسلے میں ترنم ریاض کو کئی اعزازات سے نوازا گیا ہے، یعنی اردو زبان و ادب کی خدمات اردو میں لکھتی تھیں، اور ان کی وجہ سے اردو زبان کو کافی فروغ ملا، کافی ترقی ملی، تو جس کی وجہ سے ان کو ان کی معیاری کتابوں پر حکومت کی طرف سے اور مختلف اداروں کی طرف سے بہت سارے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے، بہت سارے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ نوازنے سے کیا مراد ہے، یعنی عطا کیے گئے ہیں، ان کو بہت سارے انعامات دیے گئے ہیں، جن میں ادیب انٹرنیشنل ایوارڈ 2005 عیسوی، یہ یاد رکھنا بچوں آپ نے، ان کو کون سے ایوارڈ سے نوازا گیا، کون سے ایوارڈ یاد رکھنے ہیں، ادیب انٹرنیشنل ایوارڈ، انٹرنیشنل بچوں جو عالمی سطح پر یعنی ورلڈ لیول پر، انٹرنیشنل کون سا ہو گیا، ورلڈ لیول پر جو ایوارڈ دیا جاتا ہے ادیب بیسٹ رائٹر کا جو ایوارڈ ملتا ہے وہ ان کو 2005 میں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد دہلی اردو اکیڈمی ایوارڈ 2006 میں قابل ذکر ہیں، 2006 میں ان کو کیا دیا گیا ہے، دہلی اکیڈمی ایوارڈ، یعنی دہلی میں ہر ایک ریاست میں اپنی اپنی اکیڈمیاں ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے جموں کشمیر میں ہے ریاستی کلچرل اکیڈمی آف آرٹ اینڈ کلچر لینگویجز کے ساتھ وہ ڈیل کرتی ہے، تو اسی طرح سے دہلی اردو اکیڈمی جو ہے وہاں ان کی طرف سے ان کو 2006 میں ایوارڈ دیا گیا ہے۔ آپ کی اردو تصنیف، ہاں بچوں دیکھنا کون سی، آپ کی اردو تصنیف میرا رخت سفر کو جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز نے 2009 کی بہترین اردو کتاب کے اعزاز سے نوازا ہے۔ اب ہماری جو اکیڈمی ہے اس میں بھی جو معیاری کتاب آتی ہے، اچھی کتاب آتی ہے، اس کو یہ انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو میرا رخت سفر
ان کی ایک تصنیف ہے، ایک کتاب ہے کس کی؟ ترنم ریاض کی، تو جس کو جموں و کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز، جو ہماری ریاستی کلچرل اکیڈمی جس کو کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے 2009 کی بہترین اردو کتاب کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ یعنی 2009 کی سب سے اچھی جو کتاب تھی جموں کشمیر کی وہ کون سی تھی؟ میرا رخت سفر۔ اب آگے یہ ہم نے دیکھا ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے ناول، افسانے، اس کے علاوہ انہوں نے جو شعری مجموعے لکھے ہیں اور ان کو جو انعامات ملے ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں۔ تو یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ اب آگے غور فرمائیں۔ اب ہم ترجمہ نگاری کے حوالے سے بات کریں گے کہ وہ ترجمہ ابھی آج ہم خصوصی طور پر بحیثیت ترجمہ نگار پڑھ رہے ہیں ان کو، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ترجمہ کیا ہے۔ تو دیکھیے، ترجمہ کاری ایک مشکل فن ہے۔ ہر ایک زبان کا اپنا الگ محاوراتی نظام اور مخصوص مزاج ہوتا ہے، یعنی ہر ایک زبان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اس کی لے ہوتی ہے، ہر ایک زبان کے بولنے کا انداز الگ ہے، اس میں استعمال ہونے والے الفاظ الگ ہوتے ہیں، محاورے الگ ہوتے ہیں۔ تو آگے کیا کہتے ہیں کہ الفاظ کے لغوی اور محاوراتی معنی ہوتے ہیں۔ ہر ایک زبان کے اپنے اپنے لغوی معنی الگ ہوتے ہیں، محاوراتی معنی الگ ہوتے ہیں۔ ان میں احساساتی اور جمالیاتی حس بیدار کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ ہر ایک زبان میں جو محاوراتی اور لغوی صلاحیت ہوتی ہے اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ احساساتی اور جمالیاتی حس پیدا ہو سکتی ہے۔ ان محاوروں کے استعمال سے، اس زبان کے حسن سے، ان معنی خیز الفاظ کو استعمال کرنے سے ہم اپنے ادب میں، فن پارے میں حسن پیدا کر سکتے ہیں، اسے لطف اندوز اور شیریں بنا سکتے ہیں، اس کے اندر احساس کا جذبہ پیدا کر سکتے ہیں۔ ان کا ایک فکری اور ثقافتی پس منظر ہوتا ہے، یعنی ہر ایک زبان کا فکری اور ثقافتی، یعنی تہذیب اور ثقافت کلچر کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں ہر ایک زبان۔ اس سب کو پوری کامیابی کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کرنا آسان نہیں ہے۔ ہم کس کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں؟ ترجمہ کے حوالے سے، کہ ترجمہ کاری کا فن کیا ہے؟ ایک مشکل کام ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ادب پارہ، ایک فن پارہ کسی ایک زبان میں لکھا گیا ہے، اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنا، ٹرانسلیٹ کرنا ترجمہ کہلاتا ہے۔ تو اب وہ ترجمہ کرنے کے لیے انسان کو دوسری زبان سے واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ اب اس زبان میں جو محاورے، جو معنی استعمال ہوئے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہاں پر نہ استعمال ہوتے ہوں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ اس سب کو پوری کامیابی کے ساتھ دوسری زبان میں منتقل کرنا آسان نہیں ہے۔ تخلیقی ادب کا ترجمہ کرنا زیادہ ہی مشکل ہے۔ تخلیقی ادب سے کیا مراد ہے کہ ٹیکنیک، وہ ادب جو تخلیقی طور پر تیار کیا گیا ہو، جس میں، یعنی آپ یوں سمجھ، تخلیق سے مراد ہے تیار کرنا، یعنی ٹیکنیکی طور پر جو ادب تیار کیا گیا ہو، جس میں جو تھوڑا پیچیدہ ہو، جس میں جو سائنٹیفک ہو، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، منتقل کرنا کافی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اس مشکل کے باوجود ترجمہ کاری کی بڑی اہمیت ہے، یعنی مشکل تو ہے لیکن اس کی امپورٹنس بہت ہے، بڑی کامیابی، بڑی اہمیت ہے۔ کیوں اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سارے انگریزی سے ناول، کہانیاں وغیرہ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، کیوں؟ فارسی سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ وہ جو ایک رچ کلچر ہے، یعنی ایک معیاری ادب ہے، وہ ہماری زبان میں آ سکے، ایک اچھا ادب ہمارا بھی تخلیق ہو سکے، اس لیے ہم اس کو ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمہ کی ایک کافی بڑی اہمیت ہے۔ دنیا کی ہر ایک زبان میں یہ عمل جاری ہے، ایک زبان کا دامن دوسری زبانوں میں ہونے والے تخلیقی تجربات اور علمی اور ادبی سرمائے سے بھرنے کے لیے ترجمہ کاری بہت ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک زبان میں ترقی ہو رہی ہے، ایک زبان ترقی کر رہی ہے، اس میں اچھا ادب تخلیق کیا جا رہا ہے، تو اس کی مدد سے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس کی مدد سے دوسری زبان کا دامن بھی، یعنی دوسری زبان میں بھی یہ تخلیقی تجربات اور علمی ادبی سرمایے سے بھرنے، یعنی یہ جو سرمایہ ہے، یہ جو ذخیرہ ہے، ایک زبان میں اچھا لکھا ہوا ہے، اس کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے ترجمہ کاری بہت ضروری ہے۔ ترجمہ کافی اہمیت رکھتا ہے۔ ترنم ریاض نے امین کامل کے کشمیری ترجمے افسانے کو
کشمیری افسانے کو اس مہارت اور چابک دستی سے اردو میں منتقل کیا ہے کہ ترجمے پر اصل کا گمان ہوتا ہے۔ اصل سے مراد کیا ہے؟ یعنی لگتا ہے کہ تبازاد ہے، یعنی خود مصنف نے لکھا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ ترنم ریاض نے جو امین کامل کے کشمیری افسانے، جو ابھی آپ کو بتایا کون سا ہے کشمیری افسانہ، ککر جنگ، جس کو مرغ بازی کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ہے، بڑی مہارت کے ساتھ، بڑی کامیابی کے ساتھ، چابک دستی یعنی چالاکی کے ساتھ اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ترجمہ نہیں بلکہ خود ترنم ریاض نے افسانہ لکھا ہے، اتنی کامیابی کے ساتھ اس کو منتقل کیا ہے، اس کو ترجمہ کیا ہے۔ با محاورہ زبان استعمال کر کے اصل افسانے کی تمام نزاکتوں کو پوری طرح منتقل کیا ہے، یعنی با محاورہ زبان استعمال کی ہے۔ جس طرح کشمیری افسانے میں امین کامل نے محاورے استعمال کیے تھے، تو ترنم ریاض نے اردو میں بھی ویسے ہی محاورے استعمال کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس استعمال کر کے اصل افسانے کی تمام نزاکتوں، یعنی جو کشمیری افسانہ ہے ککر جنگ، اس کی جو نزاکتیں ہیں، نازک پن ہے، اس کی جو خوبیاں ہیں، ان کو برقرار رکھا ہے اور پوری کامیابی کے ساتھ اس کو منتقل کیا ہے۔ اب آگے کیا کہتے ہیں؟ اس افسانے میں، کس افسانے میں؟ یعنی جو افسانہ مرغ بازی، جس کا یعنی ککر جنگ سے ترجمہ کیا ہے ترنم ریاض نے، اس میں دو نسوانی کرداروں کے درمیان ٹکراؤ اور تضاد موجود ہے۔ ٹکراؤ، دو نسوانی، نسوانی کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، عورت کو کہتے ہیں نسوان، نساء۔ تو عورتوں یعنی دو عورتیں ہیں، اس میں عورتوں کے کردار کو پیش کیا گیا ہے، ان دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ اور تضاد موجود ہے۔ تضاد سے کیا مراد ہے؟ لڑائی جھگڑا موجود ہے۔ دونوں کردار ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں، یعنی وہ کردار کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں۔ دو عورتیں ہیں اس میں، ایک ہے شامال اور دوسری ہے موریل جانی، تو ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا لگا ہی رہتا ہے۔ آپ جب کہانی پڑھیں گے، اگلا لیکچر دیکھیں گے، تو آپ کو کافی دلچسپی کہانی ملنے والی ہے، تو کوشش کریں لیکچر کو کمپلیٹ سنا کریں۔ اچھا، اصل افسانہ نگار نے کچھ ایسے محاورے استعمال کیے ہیں جو مستورات سے مخصوص ہیں۔ مستورات کی سے کیا مراد ہے؟ عورتوں سے، یعنی ایسے محاورے استعمال کیے ہیں تو جو مستورات یعنی عورتوں کے متعلق ہیں اور صرف عورتوں کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ترجمہ کار نے ان کو پوری طرح اردو میں منتقل کیا ہے، یعنی جو محاورے عورتوں کے لیے کس نے استعمال کیے تھے، یعنی خاص طور پر عورتوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ امین کامل نے ککر جنگ میں استعمال کیے تھے، تو اسی طرح اسی کامیابی کے ساتھ ترنم ریاض نے وہ محاورے اردو میں بھی استعمال کیے ہیں۔ تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہانی جو کشمیری میں تھی ککر جنگ، اس کو اردو میں انہوں نے اتنی کامیابی کے ساتھ منتقل کیا ہے کہ لگتا ہے کہ یہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کہانی ہے، یعنی یہ اصل کہانی معلوم ہوتی ہے، ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ تو بچوں، یہ ہم نے پڑھا ہے ترنم ریاض کے حوالے سے، خصوصی طور پر ترجمہ نگار کی حیثیت سے، اور ہم نے ان کے کچھ افسانے، ناول اور شعری مجموعوں کے نام بھی دیکھے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا کہ ترنم ریاض جو ہیں وہ شاعرہ بھی ہیں، بہت بڑی کامیاب شاعرہ ہیں، تو ان کو کچھ ایوارڈ سے، انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے امین کامل کے ترجمہ افسانہ ککر جنگ کا اردو میں مرغ بازی کے نام سے ترجمے کا اس افسانے کا ترجمہ کیا ہے، جو بڑی کامیابی کے ساتھ کیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے یہی کام کیا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مجموعے ہیں، تو جن کی وجہ سے ان کو حکومت کی طرف سے انعامات سے بھی نوازا گیا ہے۔ ان کو دہلی اکیڈمی کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے، ان کو ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے بھی ایوارڈ ملا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو انٹرنیشنل ادیب کا ایوارڈ ہے وہ اس سے بھی نوازا گیا ہے۔ تو بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے ان کی کتابوں کے نام، ان کے شعری مجموعوں کے نام، تاکہ آپ کو کہیں بھی امتحان میں معروضی سوالات پوچھے جائیں تو آپ آرام سے کر سکیں۔ تو آپ لوگ یہاں سے، اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے
تو نہیں تو آپ لوگ یہاں سے اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ لوگ ترنم ریاض کے حوالے سے، ترجمہ نگاری کے حوالے سے اور ترنم ریاض بحیثیت ترجمہ نگار اس کو لکھ کر تیار کریں گے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، اگر کسی کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو آگے دوسرے لیکچر میں ہم پڑھیں گے امین کامل کے حوالے سے، مرغ بازی کے حوالے سے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اچھے سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ جہاں سے کہیں آپ کو سمجھ نہیں آتا یا مشکل لگتا ہے آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔